تنکا تنکا اڑا گئیں، کوئی درد و غم کی ہوائیں تھیں۔ میری بندگی میں تھی کیا کمی، میرے واسطے جو سزائیں تھیں۔ میری زندگی میں جو دکھ لکھے میرے مولا، کیا وہ خطائیں تھیں؟ جنہیں آنسوؤں میں پرویا تھا وہ میری ادھوری دعائیں تھیں۔ نہ میری زمین نہ میرا آسماں، تو اپنے کرم کا دکھا دے نشاں۔ اے میرے مہرباں، اے میرے مہرباں، نہیں جل رہے تھے دیے جہاں، وہاں میں نے آنکھیں جلائی ہیں۔ جہاں دھوپ تیز تھی دور تک، وہاں میں نے پلکیں بچھائی ہیں۔ مگر اپنی ساری یہ چاہتیں مجھے راس ہی نہیں آئی ہیں۔ میرے اپنوں کی وہ رفاقتیں جو پرائی تھی وہ پرائی ہیں۔ کہ تو آسرا، تو میرا رازداں، تو اپنے کرم کا دکھا دے نشاں۔ اے میرے مہرباں، اے میرے مہرباں، آمین۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواز پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا، بیٹھنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا متکبر سرداروں نے اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، نکال دیں گے ہم شعیب کو، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو اس کے ساتھ ہیں ایمان والے لوگ، اپنی بستیوں سے، اور تعودن فی ملتنا، یا واپس اگر انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے تو ہمارے دین کے اوپر آ کے رہیں گے۔ ٹھیک۔ قال اولو کنا کارہین، اب شعیب نے کہا چاہے یہ ہمیں ناپسند ہو کام، یعنی جب یہ عقلی طور پہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر جھوٹ دلیل ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ گالی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس قوم کا حال تھا کہ جو عقلی طور پہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہاں سے ان کو نکالیں گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر باندھیں گے ہم اللہ پہ بہت جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، کہ اگر تمہاری ملت میں ہم واپس لوٹ کے آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دی تھی اس شرک اور ظلمت کے اندھیرے سے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم تمہارے دین میں واپس چلے جائیں، الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو۔ وسیع ربنا کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس کے علم میں احاطہ کی ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا رب، اے اللہ ہم تمہیں بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب آپ فیصلہ کر دیں ہمارے اور اس قوم کے درمیان، خیر الفاتحین، انصاف کے ساتھ۔ یعنی جب معاملات اس حد تک بڑھ جائیں گے، جب نبی دعا کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آنے ہی والا ہوتا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اب کافر سرداروں نے کہا اگر پیروی کی تم لوگوں نے شعیب کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، پھر کیا ہوا، عذاب آ کے رہا، رجفہ کا عذاب آیا، زلزلے کا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اب عذاب بھی تین طرح کا آیا، ذلہ بادل آ گیا، ٹھیک ہے، صیحہ جس کے اندر چنگھاڑ تھی ہولناک، پھر رجفہ، پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، اور پھر ایسے زمین پہ لیٹے جیسے کسی چیز کو پکڑ کے لیٹتے ہیں کہ وہ چیز کو بچا لے گی۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے ہوئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاٹا پانے والے۔ اب یہ 59 سے 93 تک ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں چاروں کو، یہ سارے کے سارے ہم انبیاء رسل کے سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ فتولی عنہم، اب شعیب چلے گئے وہاں سے، وقال، کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ میں نے تو پہنچایا تھا تمہیں اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور بڑی خیر خواہی کی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ انکار ہی کرتے رہے۔
وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی آتا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ روش اختیار کریں عاجزی کی، یعنی عذاب جو آ رہے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو جھنجھوڑا جائے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اب دیکھیں مکہ کے اندر دیکھیں جن کے مالی معاملات کس طرح کے تھے، اور جیسے عبد الرحمن عوف تھے، سردار تھے، اور جب ان کے قافلے آتے مکہ کے اندر تو پورے مکہ کی زمین کانپ اٹھتی تھی، اتنا زیادہ قافلے کے اندر اونٹوں کا یہ ہوتا تھا، لمبی لمبی قطاریں ہوتی تھی۔ لیکن جب عذاب آیا ہے اس قوم کے اوپر، مکہ کے اندر جب قحط کا عذاب آیا تو ایسا عذاب آیا کہ بھوک کے مارے یہ چچڑیوں ہڈیوں کی طرح چوستے تھے اس کو، اور آسمان کی طرف دیکھتے اور دھوئیں کی طرح ان کو نظر آتا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ان کی جو بدحالی تھی ان کو خوشحالی میں بدلا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور امتحان۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، یہاں تک وہ خوب پھلے پھولے اور یعنی کہ اچھی ان کی حالات ہو گئے تو کہنے لگے یہ دن تو آتے ہیں، ہمارے بڑوں کے پر بھی آتے رہے اچھے برے، اور ایک دم پھر عذاب آتا ہے اور پھر وہم لا یشعرون، خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ نیچرلی بات ہے کہ جب مال و دولت میں خوب فراوانی ہو جائے، عیش و آرام کی زندگی ہو، تو پہلے ساری کی ساری باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن اللہ جھنجھوڑتا ہے، جھٹکے لگاتا ہے کہ رجوع کرو، پلٹو میری طرح۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو زمین و آسمان کی برکات ان کے اوپر کھولی جاتی، لیکن جٹلایا انہوں نے اور پکڑے گئے اپنی گناہوں کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہ کیا حالات ہیں، جیسے کسی کو بھی دیکھیں، کوئی بھی ہو، جب انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کو صبر کا امتحان اس کے اوپر ہے، یہ شکر کا امتحان ہے، تو اس کا معاملہ تو گدھے کی طرح ہوتا ہے نا، جو جانتے ہی نہیں کہ مالک نے خوش ہو کے بوجھ لادا ہے یا ناخوش ہو کے لادا ہے۔ تو ایسا ہی اخلاق ایسے لوگوں کے اوپر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ اچھا بستیوں والے کیا اس بات پہ نہ ڈر ہیں کہ رات کے وقت عذاب ہمارا آئے اور سوئے ہوئے ہوں؟ اوا امین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے نہ ڈر ہیں اس بات سے کہ عذاب آئے صبح کے وقت اور وہ اس وقت اپنی کاموں میں مصروف کھیلتے ہوں؟ افامن مکر اللہ، کیا اللہ کی چالوں سے یہ لوگ بے خوف ہیں؟ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور خسارے میں جو قوم ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی چالوں سے بے خوف ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہر ایک کی بستی کا حال ہے، ہمارے لاہور کا بھی حال، ہر جگہ ہر بندہ جہاں پہ رہ رہا ہے وہاں پہ دیکھے کیا ہماری بستیاں ایسی بے خوفی کی زندگی نہیں گزاری؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا نہیں ہدایت ملی ان لوگوں کو جو زمین میں وارث ملے بنے اس کے بعد اور اس کے رہنے والے جو تھے، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے اوپر بھی مصیبت آ جاتی ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کی مہر لگائی دلوں پہ، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کو وہ سن نہیں سکتے تھے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ ہیں بستیاں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم نے بیان کی ان کے احوال، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، رسول تو آئے تھے بین دلائل لے کر، وَمَا كَانَ لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور جس بات کو جھٹلا چکے تھے اس پہ وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے مہر پھر کافر لوگوں کے دلوں کے اوپر۔ اچھا، مہر اس لیے لگتی ہے کہ جب انسان ہر لحاظ سے نشانیاں سمجھنے کے بعد بھی ڈٹ جائے، تکبر کے اوپر آ جائے اور کہے کہ یہ جو حالات میرے اوپر ہیں یہ میرے اوپر تو کبھی آ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے بستیوں کے حالات بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور اکثر کو ہم نے نہیں پایا عہد کا پورا کرنے والا۔ یہ عہد الست ہے اس کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب لیا تھا ان سے عہد روحوں سے، کیا تمہارا میں رب نہیں، ٹھیک، اور انہوں نے پھر دنیا کے اندر آ کے کیا اس عہد کو بھلا دیا،
وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر ان میں سے فاسق لوگ تھے. ثم بعث من بعدهم موسى بآيات إلى فرعون وملئه فظلموا بها. اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا گیا معجزات دے کے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، مگر انہوں نے ظلم کیا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اب موسیٰ نے بھی کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، حقیق، اور میرے اندر یہ شعایان ہے. اچھا دیکھیں اس میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بچپن میں جو کہ فرعون تھا، جو کہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرواتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، یہ اس کا نام تھا رمیسس. اور اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے ہیں اور جس کے سامنے انہوں نے ایک پیغام الہی کو پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، تو وہ اس کا نام تھا من فتح، اس کا بیٹا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دو طرح کے فرعون دیکھے ہیں، کیونکہ فرعون ایک لقب تھا جو فرعونہ مصر، فرعونہ جمع ہے فرعون کا، وہ اختیار کرتے تھے. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، اور میں وہی بات کروں گا اللہ کے متعلق جو کہ سچ ہوگی. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اچھا جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی نبوت جو تھی ان کو وہیں پہ ملی ہے، اور ان کو جابیاں ملی ہیں ان کے خزائن کی. اس وقت جو وہاں پہ حکمران تھے نا، وہ ہکسن کنگز تھے، یعنی جنہیں چرواہا بادشاہ کہتے ہیں، عربی نسل خاندان تھے. اور اس وجہ سے پھر جو بنی اسرائیل تھے نا، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کو پھر بڑا تکریم ان کی ملی ہے، اور یہ کئی صدیوں وہاں بڑے اچھے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، حالات اچھے ہو گئے. پھر بعد میں کچھ ایسی رینیسنس کی ان کے اندر تحریک چلی ہے، تو پھر یہ ہکسن کنگز جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور جو ان کے اصل باشندے تھے مصر کے قبطی، وہ حکمران ہو گئے. اور جب وہ حکمران وہ آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پھر اسرائیلیوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کو برے طریقے سے ٹارچر کیا ہے، ان کو ہلاک کیا، ان کے ساتھ بہت برے سلوک کیے. پھر اس کے بعد یہ حالات تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں کہ اب آپ مصر سے بنی اسرائیل کو نکال لیں، اور نکالنے کے بعد ان کو لے جائیں ان کے اصل وطن شام اور فلسطین میں. تو بنی اسرائیل کو لے کے جانا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصد تھا. قال ان كنت جئت بآية فآت بها ان كنت من الصادقين. اس نے کہا کہ سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو ہو بہو بن گیا اژدہا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور جب بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ بن گیا چمکدار. وقال الملأ من قوم فرعون، کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، ان ھذا لساحر علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے تمہیں نکالے یہاں سے. فماذا تعملون، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ قالوا ارجع اخاه وارسل في المدائن حاشرين. اب کہنے لگا فرعون کے موسیٰ اور کے اس کے بھائی کے معاملے کو پینڈنگ کرو، ایسے کرو سارے شہروں میں بھجواؤ اپنے آدمی، یاتوک بکل ساحر علیم، بڑے ماہر جادوگر ہیں، وہ لے کے آ جاؤ. فجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. اب دنیا دار تھے لوگ، نبی تو کہتا نا ان اجری الا علی اللہ. اب وہ جو تھا جادوگر ظاہر کا ہمیں بڑے مناسب کا بتاؤ، ہمارے اس کا کیا، ہمیں اس کا معاوضہ ملے گا. قال نعم انکم لمن المقربین. اب اس نے کہا کہ ہاں ہاں ملے گا، کیوں نہیں، میرے مقربین بنو گے. قالوا یا موسیٰ ایمان تل کیا و ایمان نقول نحن الملکین. اب موسیٰ کو کہا گیا کہ کیا تم ڈالتے ہو اپنا جادو یا ہم ڈالیں؟ قال القوا، انہوں نے کہا بل کے ڈالو خود. فلما القوا السحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اب انہوں نے کیا، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، اور وہ اتنا بڑا جادو بنا کے لائے، بڑا دہشت زدہ ہوگی لوگ، اور بڑا زبردست جادو بنایا انہوں نے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ کو وحی ہوئی کہ اپنے عصا کو ڈالو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اب وہ جو تھا عصا ایسے منہ پھاڑا اس نے، اور ساری کی ساری رسیاں، ان کی لاٹھیاں جو بنی ہوئی تھیں چھانپوں کی شکل میں، سب کو نکل کے چلا گیا. اچھا آپ دیکھیں نا، اتنی تیاری تھی ان کو، اتنی تیاری کی تھی. جادوگر سمجھتا ہے کہ میرا جتنا بے مثال جادوگر ہے، جادو ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا. لیکن اللہ کے جو اذن ہوتا ہے وہ جادو کے مقابلے میں بہت بڑھ کے ہوتا ہے. جیسے حضرت علی حجویری جب آئے ہیں ہندوستان میں، تو وہاں بہت بڑا پنڈت آیا، اور جب
کہ یہاں پہ آئے ہیں اللہ کے نیک بزرگ، تو میں جا کے ان کا مقابلہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہوں. وہ آیا جا کے آ کے نا آپ کی حجرے کی طرف ہوا میں اڑنے شروع ہو گیا. بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے، واہ 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 کیا بات ہوگی. اسی وقت حضرت حجویری باہر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جوتے اتارے، وہ جوتے اڑے، اللہ کے حکم سے کرامت ایسی آئی کہ وہ جوتے اس جادوگر کے سر پہ ٹھپ دب دب پڑنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور وہ آ کے نیچے آ کے پاؤں میں پڑ گیا کہ یہ تو جادو ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ معجزے ہوتے ہیں عقل کو عاجز کرنے والے. تو فواقع الحق و باطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہوا، باطل ہو گیا جادوگر کا کام. فغلب هنالك فانقلبوا الصاغرين، اب فرعون اور اس کے ساتھی ہوئے مغلوب اس مقابلے میں. القی السحرة ساجدين، اور سارے کے جادوگر جو تھے سجدے میں گر پڑے. اب دیکھیں جب آپ گرم گرم توے پہ روٹی ڈالیں کتنی نرم بنتی ہے، ٹھنڈے توے کی روٹی سخت ہوتی ہے. وہ حالات جب ایسے ہو گئے، جادوگروں کو ادراک ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اور دیکھیں جادوگروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہدایت دی کہ اس بڑے مجمع کے اندر جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ثابت یہ کرنا تھا کہ جو رب العالمین ہے اپنی قوت میں کتنا بے مثال ہے. اور ویسے دیکھیں اکڑنا ہوتی ہے مردے کی علامت، اور جو دل کے اندر نرم ہوتا ہے، جس کے اندر حق پہلے سے ودیت اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے، وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے. اس لیے عاجزی، رجوع کرنا، یہ بڑی ہی بے مثال باتیں ہیں. اور اس چیز کے اوپر جو بندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بڑے ہی مراتب ہوتے ہیں. اکڑنا مردے کی علامت ہے. تو رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے کہ ایمان لائے ہم جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اب موسیٰ کو جب یہ ہارون کے رب کے اوپر انہوں نے ایمان کا کہہ دیا تو اب جادوگر کی بڑی یہ ہیٹی ہو گئی کہ یہ کیوں یہ سارا کچھ کرنے لگے. اتنے لوگ جو ایمان لے کے آئیں گے تو میرے جادوگروں کے جادو کا اور میری جو تھی سلطنت کا اس کی بقا کا کیا ہوگا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. اب اس نے ایک پھر یہ پانسا پلٹا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے ہی ساتھی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہاں تمہیں یہاں سے نکالیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کاٹوں گا اس کے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے اور سب کچھ سولی چڑھاؤں گا. اب سولی بھی یہ فرعون کا ہی ایجاد کردہ کام ہے. قال ان الى ربنا منقلبون، اب جادوگر کہنے لگے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے. وما تنقم منا الا ان آمن بآیات ربنا لما جاءتنا، کون سی بات تمہیں ہماری بری لگی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان نہ لے کے، جبکہ نشانیاں ہم نے واضح طور پہ دیکھ لی ہیں. دیکھیں جادوگر جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، لیکن جب اس نے دیکھی ہے اپنے سامنے بالکل ایک معجزے کو دیکھ لیا ہے، حق و صداقت کا مظاہرہ دیکھ لیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایمان جب لے کے آئے ہیں تو کیوں پیچھے رہ جاتے. تو دیکھیں اس لیے کہتے ہیں عمل تھوڑا تھا ان کا، اور جب حصولی چڑھایا گیا ان کو اتنے ثابت قدم رہے ہیں، جنت ان کے سامنے آ گئی تاکہ وہ اپنی ایمان کے اندر استقامت کا مظاہرہ کریں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم تمہارے پر ایمان لے کے آئے اور ہم صبر تم سے مانگتے ہیں. افرغ کا مطلب ایک دم صبر ڈال دے تاکہ جو ہے کہ اپنی ایمانیات کے اندر مستحکم انسان ہو جائے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، اب کہا سرداروں نے قوم کے فرعون کے کہ کیا چھوڑتے ہو موسیٰ کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد کے، ویذرک وآلہتک، اور تمہیں بھی چھوڑے ہیں تمہارے جو الہ ہیں ان کو بھی. یہ سورج ونسی کی سورج کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ. اور کالا سنقتل ابناہم ونستحیی نساء، اس نے کہا کہ جو میرے باپ نے کام کیا تھا وہی میں کرتا ہوں، ان کے بیٹوں کو مرواؤں گا، بیٹیوں کو زندہ کام کاج کے لیے رکھوں گا. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ صبر کرو اور مستحکم رہو. إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین اللہ کی ہے، يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس کو چاہتا ہے وارث بنا دے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام کار تو پرہیزگاروں کا ہے. اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدمی اختیار دے، اللہ ثابت قدمی عطا فرما دے ہمیں. ٹھیک ہے، ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں ہم فوراً واویلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوستے ہیں. ہماری یہ حالات ہمارے کیا ہو گئے، یہ ہماری باتیں ہمیں سور نہیں کرتی. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعائیں کیوں سکھائی ہیں؟ دل مضبوط ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو. یہ دعا ایسی اللہ چیز نے بنائی ہے، اللہ نے چیز کہ انسان کے دل کو یہ حوصلہ دیتی ہے.
قالو کہنے لگے اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی تو ہم کب سے ہم ظلم و ستم اس کا اٹھا رہے ہیں، اور جب آ گیا تب بھی ہمارے یہی حالات ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اب یہاں کہا موسیٰ نے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا اذن آئے گا، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک بھی کرے گا، تمہیں زمین کی دے گا ہلافت بھی، دیکھو پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اب آل فرعون کے اوپر کئی سال قحط بھی آئے، پیداوار کی کمی بھی ہوئی، شاید کو عقل آئے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی انہیں بلائی پہنچی تو کہتے کہ ہمارے اپنے ہی تدبیروں سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی تکلیف آتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو یہ منحوس بناتے۔ الا سنو انما طائرهم عند اللہ، کہ ہر طرح کی تکلیف جو ہوتی ہے اللہ کے ہاں سے جو آتی ہے ان کی اپنی نحوست کی وجہ سے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، جب بھی کوئی آتی ان کو معجزہ آتا ان کو اور کہتے کہ تم مسحور کرنے کے لیے ہمیں لے کے آئے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں ان کے اوپر 5-6 طرح کے عذاب آئے تھے ایک دم ان کے اوپر۔ تو کون کون سے؟ فارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یعنی یہ مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پہ 6 طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ ولما وقع علیہم الرجز فاستكبروا كانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، کہنے لگی جب موسیٰ جب آئے ان کے پاس عذاب تو پھر کہتے موسیٰ سے جو وعدہ آپ کے رب نے کیا ہے آپ سے دعا قبول کرنے کا تو دعا کر لیں آپ۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، تو اب ہم جب عذاب دور ہوگا نا ہم سے تو ضرور ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کو دے دیں گے کہ آپ لے کے ان کو چلے جاؤ۔ فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون، اور جب یہ بنی اسرائیل سے یہ جو ان کا عذاب ہٹتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ دوبارہ وہی کام کرنا شروع ہو جاتے جو پہلے کرتے تھے۔ فانتقمنا منهم فاغرقنا في اليم، پھر انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے حتمی ان سے جو ان کے پاس عذاب آیا ہے، غرق کیا ان کو یم اس کے اندر دریا کے اندر، بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ سمندر تھا جس کے اوپر یہ غرق ہوئے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد اس لیے کہ کیوں غرق ہوئے؟ اس لیے کہ آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، پھر وارث ہم نے بنائے ان لوگوں کو كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جس کے سمجھے جاتا تھا جو زمین کے اندر مشارق اور مغارب ہے، یعنی مشرق مغرب میں ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، پھر ہم نے ان کو جا کے آباد کیا اس خطے میں بارکنا فی، جس میں برکت تھی، یعنی فلسطین اور شام کا علاقہ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تو غزہ کی سرحد کے اوپر خوشبو آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ ان کے جو فرعون کی خادمہ تھی مشاطہ تھی اس کی اور اس کی 2 بیٹیوں جن کو فرعون نے تیل کے الاؤ کے اندر اس کو زندہ جلا دیا تھا تو پھر ان کی ہڈیاں یہاں دفن تھی، یہ اس کی خوشبو ابھی تک آ رہی۔ تو یہ برکت والا خطہ ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اس کے اندر برکات ہیں، سرسبز علاقہ ہے، باطنی تو بہت سے انبیاء اس زمین کے اندر دفن ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو انبیاء کے جو اجسام ہوتے ہیں انہیں مٹی نہیں کھاتی، تو تارے کتنی برکت ہے اس علاقے کے اندر۔ اور آج کل جو شام اور فلسطین کا حال ہو رہا ہے کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، بما صبر، ان کی صبر کی وجہ سے، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اس کو تباہ کیا، وما كانوا یعرشون، اور جو بیلیں چڑھاتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور جب بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرایا سمندر کے، اور اس وقت کلزم کا یہ سمندر تھا، اور دیکھا فاتو علی قوم، دیکھا کہ قوم یعکفون علی اصنام لہم، وہ بڑے بیٹھی ہوئی ہے اور لے کے بتوں کو اس کے اوپر ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کا سجدے کرے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، اب کیسی انہوں نے فرمائش کی کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے الہ جس کے سامنے ہم سجدے کریں۔ کہنے لگے موسیٰ کتنے جہل تم قوم ہو۔ تو اسی طرح دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے میں گئے، ایک بیل کا درخت تھا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہ کافروں نے اس درخت کو مقرر کیا ہوا ہے
جس میں اپنے ہتھیار کپڑے لٹکاتے ہیں اور بڑا مبارک سمجھتے ہیں، ذات انواد کہتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت بنائیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی مثال ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دو جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں۔ یہ ترمذی کی ہے حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، اور وہ جو بناتے تھے نا یہ جاہل لوگ بت پرستی، سب کچھ برباد ہونے والا ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، اور کہا اللہ کے علاوہ میں تمہاری کوئی الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تو تمہیں تمام جہان کے اوپر فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں آج جو مسلم قوم ہے نا، یہ مسلم جو قوم ہے ہماری، یہ بھی اپنے تاریخ کی وادی طے سے گزر رہی ہے۔ یہ وادی طے کے اندر یہ 40 سال رہے ہیں نا تاکہ ان کی اگلی نسلیں مر کھپ جائیں، غلامی کے اندر جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کے حوصلے پست ہیں، اور نئی نسل جوان ہو جو آگے جہاد کرنے کی قابل ہو جاؤ۔ دیکھیں اسی طرح مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اپنی وادی طے میں جس طرح کی مسلمانوں کے اوپر علام اور مصائب کی بارش چاروں طرف دنیا سے پڑ رہی ہے نا، وہ اسی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ جیسے خلاقو خان کی بیٹی نا ایک بڑے مسلمان عالم دین سے کہنے لگی کہ کیا یہ دیکھیں ہم تم لوگوں کے اوپر قابض آئے ہوئے ہیں، غالب ہیں تمہارے اوپر، تو کیا اللہ اس چیز کی نہیں بتا رہا کہ اس وجہ سے ہم غالب آئے ہیں کہ ہم اللہ تم سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے؟ تو اب وہ عالم دین کہنے لگے کہ میری بات سنو، کیا تم نے کسی چرواہے کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھے ہے، ایک ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے کتے چھوڑے ہوتے ہیں نا، ہاں چھوڑے ہوتے ہیں، وہ کس لیے چھوڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس کی بات مانے اور سارے ریوڑ کو اکٹھا کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم جو تاتاری لوگ ہو نا، ہم مسلمانوں کے حق میں اللہ کے چھوڑے ہوئے کتے ہو، جب تک ہم اللہ کے حکموں سے بھاگتے رہیں گے نا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں واپس نہ آ جائیں گے، تک اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے اوپر مسلط کرے گا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں واپس آ جائیں گے نا تو اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہی حال مسلمانوں کا آ جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں واپس نہیں آتے نا تو اللہ کی طرف سے یہ جو کتے ہیں نا ان کے اوپر مسلط رہیں گے، مسائل کے علام کے جو بارشیں ان کے اوپر ہوتی رہیں گی، دنیا میں کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تا آن کے کہ اللہ کی طرف سے اذن آئے گا اور امام مہدی جو ہے قیادت لے کے آئیں گے، تو مسلمان ان کی قیادت کے اندر وہ جمع ہو کے پھر دنیا میں دوبارہ رول کریں گے۔ جیسے اور بھی ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، اور بھی دور ہیں ابھی لوٹ کے آنے والے، ہونے والے حالات۔ ابھی یہ وادی طیہ کا منظر ہے جس میں آزمائشیں آئی جا رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب نجات دی ہم نے آل فرعون کو اور سخت ان کو عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، ان کے بچے جو تھے ان کو مروا دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، بچیوں کو زندہ رکھتے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُم، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنے سامنے اپنی اولاد کو قتل ہوتا دیکھنا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اب جب وہ واپس آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے ہیں، طیہ کا میدان آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، اور 30 راتوں تک چلا کاٹا جائے گا یہاں پہ، اور یعنی 900 گھنٹے یہاں پہ بنتے ہیں اس چیز کے۔ پھر اس کو بڑھایا گیا تو 10 مزید راتیں ہوگی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، جاتے وقت کہنے لگے اپنے بھائی سے کہ میری نیابت بھی کرنا، قوم کی اصلاح کرنا، اور فساد کرنے والوں کے راستے میں نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ گئے ہیں ملاقات کے لیے اور وہ 40 دن کا چلہ پورے کرنے کے لیے، تو کہنے لگے، دیکھیں شوق سے کہنے لگے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں۔ دیکھیں اب شوق ملاقات کا، یہ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو کیا آگے سے لمبا سے بات کرنے لگی۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ اللہ عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں تاکہ میری بکریاں کھائیں، میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بڑے کام کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے پوچھنے میں جو لذت تھی وہ چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کر کے لے کے گئے۔ تو اس طرح دیکھیں ایوب علیہ السلام دیکھیں کتنے سال بیمار رہے ہیں، کوئی کہیں میں 7 آتا ہے، کہیں میں 13 آتا ہے، کہیں میں 3 آتا ہے، بہرحال لیکن ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے نا تو کسی نے پوچھا ایوب وہ آپ کے بیماری کے دن کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے دن بہت اچھے تھے، کیونکہ ہر روز اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور اللہ کے پوچھنے میں جو لذت تھی مجھے اس بیماری سے بہت زیادہ محبوب تھی۔
ٹھیک ہے. اب یہ لذت تو لگی تھی محبوب کو، تو انہوں نے کہا کیا کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، کہ قال لا ترانی تم نہیں دیکھ سکتی، ولیکن انظر بلکہ دیکھو الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر اگر وہ قائم رہا مکان اپنے جگہ میں، فسوف ترانی تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسی صعقا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب انہوں نے ڈالی ہے اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ کے اوپر، خرا جو موسیٰ جو تھے وہ ہے ریزہ ریزہ ہوئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ گر گئے بے ہوش ہو کر. ٹھیک ہے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین. اب جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ میں اس چیز کو جو میں نے آپ سے مانگی ہے، یعنی دیدار کی میں نے جرت کی ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، جب سورج کو کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، جسے اللہ کے نبی کہے تو کیا کہ سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں کہا کیا سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تو نور ہے، نور کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جب ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے نا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچائے، جو جنت الفردوس کے مکین ہوں گے وہ اللہ کو ہر روز دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھائے، اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے اہل ہوں، تو اس وقت ہماری آنکھوں میں اسی طرح کی صلاحیت پیدا کی جائے گی کہ وہ آنکھیں اس کے متحمل ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. تو قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب موسیٰ کو کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے سے کلام کرنے کے لیے، رسالت کے لیے، اور لے لیا میرے احکامات کو اور ہو جائیں آپ شکر گزاروں میں سے. ٹھیک ہے. اب کسی شاعر نے تو کہا نا کہ جلنا تھا طور جل گیا، موسیٰ کیا گیا، حضرت تو آ گئے ید بیضا لیے ہوئے. تو یہ بھی ایک شاعرانہ توجہ جو انہوں نے کی طور پہاڑ کے جلنے کی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. اب یہ جو ان کو تختیاں ملی تھیں، یعنی تورات تختیوں کی شکل میں تھی نا، تو ان کیا تھا کہ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٍ، نصیحت اس کے اندر تفصیل لکل، ہر چیز کی تفصیل تھی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. اب موسیٰ کو کہا گیا کہ اس کو قوت سے پکڑ لو، یعنی اپنے جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ دانتوں سے پکڑ لو میری کتاب کو اور اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو دانتوں سے پکڑو. ٹھیک ہے. تو لا تزلوا، نہیں تم ہرگز گمراہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے. یہاں پہ سیم بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، فخذھا بقوہ، یعنی میرے احکام کو قوت سے پکڑ لو، وامر قومک، حکم دو اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، کہ اس کو احسن طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ احسن طریقے سے عمل کریں گے نا تو ہم ان کو ان کے دشمنوں کے اوپر فتح دیں گے. یہ دار الفاسقین کون سا گھر تھا؟ ان امالکا قوم جہاں پہ رہتی تھی، جہاں پہ جالوت تھا حکمران، وہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں کی سلطنت بھی عطا فرمائے گا اور حکومت بھی وہاں سے دے گا. تو سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اچھا، اب ان آیات سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیروں گا جو زمین میں تکبر کر پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. تکبر یہی ہے نا کہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جتنی چاہے مرضی نشانیاں دیکھ لیں یہ مان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ دیکھتے ہیں ہدایت کی راہ تو ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، کوئی گمراہی کی راہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ پھر اس کو پکڑیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ غافل رہے. والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کے سے ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہوئے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو ان کو وہی بدلہ ملے گا جو دنیا میں وہ کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب وہ کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے اور جب نیابت دے کے گئے ہیں اپنے بھائی ہارون کو،
تو انہوں نے ایک بچھڑ کو اپنا معبود بنایا. اچھا اجل بنتا ہے اجل بنتا ہے عاجلہ سے. عاجلہ کا مطلب ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز. جلدی حاصل ہونے والی چیز کون سی ہے؟ دنیا. ٹھیک ہے. اور دنیا کے اندر کیا تباہی لاتی ہے چیز؟ خواہشات. اب یہ جب تک ہمارے خواہشات کے بت بھی نہ ذبح ہوں گے، یہ جو جیسے ہمارے گھر ہیں، ہمارے بڑی بڑی آرزویں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ڈیکوریشن پیسز ہیں، اپنی جائیدادیں ہیں، اپنے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ جب تک چیزیں ہمارے یہ جو بت ہے نا ہمارے بے جان خواہشات کے، یہ ذبح نہ ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ان کو ذبح کرنا بہت ضروری ہے. تو ہماری خواہشات میں کمی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ. موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد بنا لیا ایک معبود بچڑے کو. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ السَّبِيلَ. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بے جان چیز ہے، نہ تو اسے بات کر سکتی ہے، نہ ان کو ہدایت دے سکتی ہے. اتخذوه وكانوا ظالمين. انہوں نے پکڑا اس کو اور الہ بنا لیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس چیز کی آپ غور کریں اس چیز کو کہ وہ جو بچڑا بنانے والا تھا سامری جادوگر تھا. ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ کہ کس طرح اس نے ایک بنایا بیل جس میں سے آواز نکلتی تھی بیل کی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اور وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا. اور یہ دیکھیں نا تو وہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اور جب یہ ان کے ہاتھوں سے ہی یہ جو چیز تھی وہ تو ختم ہوئی. وَرَأَوْا انہوں نے دیکھ لیا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. جن کے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بت کو جلایا اور دریا میں پھینکا اور دیکھا انہوں نے کہ یہ کچھ اپنا حفاظت ہی نہیں کر سکتا، دفاع ہی نہیں کر سکتا، تو اپنے کیے پہ خود ہی نادم ہوئے اور پھر دعا انہوں نے اپنے رب سے کی. یہ وہی دعائیں جو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہ فوراً رجوع کر لو، اپنی غلطی کا اقرار کر لو، اپنی غلطی پہ اڑے نہ رہو. ٹھیک. ولم یسروا ولا ما فعلوا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا جو غلطیوں پہ اڑے نہیں رہتے، معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ ہو گئی غلطی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو ولما رجع موسیٰ الی قوم غضبان آصفا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے ہیں غضب کے ساتھ، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. بھائی سے کہا کہ کتنی غلط تم نے میرے بعد کی ہے نیابت. اجلتم امر ربکم. کہ رب کے امر کا تم لوگوں نے جلدی کی. والقل الواح. اب غصے کے مارے تختیاں پھینکی نیچے. وہ اخذ براس اخی یجر الی. پھر بھائی کو کی جو تھے بھال تھے اس کے سر کے کھینچا اپنی طرف. قال ابن ام ان القوم استضعفونی. کہنے لگے ہارون کہ میری ماں کے بیٹے مجھے ان لوگوں نے کمزور سمجھا. وقالوا یقتلوننی. اور تھے قریب کہ مجھے قتل کرتے. اب دیکھیں مجھے جیسے روح ویسے فرشتے. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اتنی جلالیت تھی اور اتنا روب اور دبدبا تھا تو قوم بھی جو تھی ان کی ویسی ہی تھی، یعنی اتنی زیادہ وہ اگریسو قوم تھی. تو وہ کہتے قریب تھا کہ مجھے مار دیتی. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. کہنے لگے کہ میرے اوپر اب یہ دشمنوں کو ہنسائیں نہیں اور نہ ہو جائیں ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے شمار کریں. لیکن دشمنوں کا جو ہنسانا ہے یہ بھی تکلیف دہ عمل ہوتی ہے. جیسے دعا پر اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء والشماتۃ الاعداء. تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی سے. قال رب اغفر لی ولی. اب کہا انہوں نے اللہ مجھے بھی بخش، میرے بھائی کو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اب قدم قدم پہ دعائیں آپ کو نظر آئیں گی. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. اب جن لوگوں نے بنایا بشرے کو الہ، غضب اللہ کا آیا اور دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. اور اللہ جو افترا کرتا ہے نا، جس پہ اللہ کے اوپر جو افترا کرتا ہے اس کو ایسی ہی سزا ملتی ہے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ولما سقط موسى الغضب اخذ الالواح في نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون. اب جب موسیٰ کا جو غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے تختیاں اٹھائیں اور جس کے نسخہ تھے نا اس کے اندر تھی ہدایت بھی، رحمت بھی
ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وختار موسیٰ قومہ، موسیٰ علیہ السلام نے چنے 70 رجل، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 70 لوگ، میقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. اب موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے ہیں جب 70 آدمی، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں سے 6 آدمی انہوں نے لیے ہیں اور 2 پیچھے ویسے انہوں نے چھوڑے. تو اس کے بعد یہ 70 آدمی جب وہاں پہ گئے، 72 گئے ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ہم کو اللہ دکھاؤ گے تو ہم ایمان لے کے آئیں. یعنی ایسی یہ قوم تھی کہ اب یہ جو ان کا ناروا مطالبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اوپر غضب ڈالا، ساری کی قوم کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح گر پڑی. اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر ڈر کہ میں واپس لے جاؤں گا، لوگ کہیں گے کیا ہلاک کرنے کے لیے لے کے گئے تھے. اب پھر وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اتہلک بما فعل السفہاء منا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ ہلاک کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نادان مطالبات کی وجہ سے. ان ہی الا فتنۃ، جو یہ آزمائشی ہے، تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام ہمیں معافی کر، ہمارا تو اللہ تعالیٰ والی ہے، ہم پہ رحم کر، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لکھیں دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے حسنہ، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اِنَّ هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں. قال عذابی، اب اللہ کا جواب سنیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ختم ہوگی. اللہ کہتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا جو عذاب ہے پہنچ کرے گا جس کو میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور حالانکہ جو میری رحمت ہے نا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور رحمت لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی امی. لکھوں گا رحمت ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، آیات ایمان لاتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے آپشن کے اندر کہ جیسے دعا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت الغفور الرحیم. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا ایسی کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا جواب بھی آگے سے آ گیا کہ یہ رحمت ایک تو میری عام ہے جو میں ان لوگوں کو لیے دے دوں گا جو کہ آیات پہ ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میری رحمت عام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی ہے، جس سے ہر بندہ مستفیض ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم. اللہ تعالیٰ کی رحمت عام سے سارے لوگ اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہاں پہ اچھا ایک رحمت خاص ہے. رحمت خاص کیا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جو پیروی کرتے ہیں رسول امی کی جو کہ لکھا ہوا پاتے ہیں، یجدون مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو کہ جن کا نام اللہ نے مینشن کیا ہے تورات کے اندر فارکلی، والانجیل اور انجیل کے اندر احمد، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ نبی کیا کرتا ہے؟ نبی امی کیا کرتا ہے؟ کتنا بڑی فضیلت ہے قرآن کے اندر اللہ کے نبی کی کہ وہ دنیا داری کے علوم نہیں جانتے تھے، لیکن ہر طرح کا علم جو تھا، ہر طرح کا فکر و نظر کی جو ہدایت تھی، وہ ہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو اچھی باتوں کا حکم دے گا، بری کاموں سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرے گا طیبات. ویحرم، اور حرام ٹھہرائے گا علیہم الخبائث، جو تھے گندی چیزیں. ویضع عنہم اسرہم، اور بوجھ جو ہیں ان کے اتارے گا رسومات کے. والاغلال التی کانت علیہم، اور بندشیں کھولے گا جن کے اندر وہ جکڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ اس نبی امی کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مینشن یہاں پہ کر دیے ہیں کہ رسول کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں. جو ذکی ہیں، اور اس کے بعد الحکمہ، حکمت سکھانے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیم دینے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے کام ہے. نبی امی جو ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی کہ تورات اور انجیل کے اندر ان کے نام ہیں، دعائے خلیل ہیں، نوید مسیحا ہیں. وہ دنائے صبح ختم و رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اور اس نبی امی کے جو نقش پا پہ چلتا ہے، اس کے علاوہ وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دہر میں بھی وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے.
اور جو نہیں چلے گا اس کو کہیں اس کا سفینہ پار ہونے والا نہیں، اس کی جو کشتی ہے دنیا میں بھی جا کے رولے گی اور آخرت کے اندر تو اس کی کوئی ورت ہو ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر میرے قریب آنا ہے نا، میرے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو ایک بیچ میں سیڑھی ہے، وہ سیڑھی کون سی ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سیڑھی ہے، اس پہ چڑھ کے میری طرف آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں نبی کے کام جو رسومات کے اور جو بندشیں ان کے اوپر پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ہیں ان کو کہتا ہے کہ استعمال کرو، گندی اور حرام چیزوں کو منع کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے کام ہیں۔ اچھا، اب امتی کون ہوگا؟ یعنی اللہ کے نبی کا تو یہ کام سارے ہو گئے، تو امتی کے فرائض کون سے ہیں؟ ایک سچا امتی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو شخص جو ہیں ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، یعنی اس نبی کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وعزروہ، پھر اب ایمان لانے کے بعد دلی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی حمایت کرتے ہیں، عزادار کہتے ہیں حمایت کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نصرہ، اور اس کی مدد کرتے ہیں، کس میں مدد کرتے ہیں؟ جو کہ مقصد بعثت تھا دنیا کے اندر، اس کو نبی کی وصال کے بعد وہ اس مقصد کو لے کے آگے چلتے ہیں اور دوسروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جو نور ہے قرآن پاک کا جو وہ لے کے آئے تھے اس کے اوپر پورا پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ اب یہ 3-4 چیزیں ہیں، ایمان، حمایت، مدد اور قرآن پاک کی تعلیم اور ترویج اور عمل، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کے اوپر چلنے والے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کے سرخرو ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے امتی۔ اگر ہم نہیں ہیں، خالی باتیں ہیں، اور یہ جو خالی عشق ہے وہ کہیں کسی طور پہ کام نہیں آنے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو بے بصیرت چیزیں ہیں، یہ بے بصیرت عقیدت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام جو ہیں انسانیت کی طرف میں رسول بنا کے بھیجا گیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو ہے اللہ جس کا میں فرستادہ ہوں، اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں، زندہ رہنے والا ہے، زندہ رکھنے والا، مارنے والا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، اب ایمان لاؤ اللہ پہ، اس رسول نبی امی پہ جو کہ یؤمن باللہ، اللہ پہ خود ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اللہ کے ارشادات کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے، واتبعوا، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون، اب قوم موسیٰ کے اندر بھی کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ یہدون بالحق، ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے، وبہ یعدلون، اور انصاف کرتے، وقطعناہم اثنتین عشرۃ اسباط، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا۔ وأوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر، اب جب پانی مانگا انہوں نے تو اپنے عصا کو مارا پتھر پہ، 12 چشمے پھوٹے، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عین، 12 چشمے پھوٹے ہیں، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی کے جگہ کو پہچانا، قد علم کل اناس مشربہم، اور پھر ہم نے پہچانا انہوں نے پانی کی جگہ پینے کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادل کا سایہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ، یہ تیہا کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی کتنی ضروریات کا ہے، اتنا کوئی لاکھوں کے حساب سے یہ خلقت تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب کپڑے ان کے گندے نہیں ہوتے تھے، اور عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے تھے ان کے کپڑے، پھر من و سلوہ، کینڈی اور وہ سویٹس کی طرح کی چیز تھی، اور برڈ سے روسٹیڈ، پھر چھت کی جگہ بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، کتنے انعامات تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو تم میں نے دیا رزق، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ اس رہنے سے صحرا کے اندر رہنے کے ساتھ ان کے اندر جرأت اور دلیری پیدا ہو سکے، اور وہ اپنے اصل وطن کو حاصل کرنے کی ان کے اندر اہلیت پیدا ہو۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی،
تو وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، اب جب کہا انہوں نے کہ یریحا جیریکو جو سٹی ہے اس کو فتح کر لو، اور جب تم داخل اس کے اندر ہوگے تو تم نے کہنا قُولُوا حِطَّةٌ، ہم عاجزی سے جا رہے ہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، اور عاجزی سے جا کے کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کرے، سنزید المحسنین، اور جو شکر کرتا ہے نا اس کے کام کو اللہ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، پھر بدلا ان لوگوں نے جو ظلم کرتے تھے اپنے اوپر اس لفظ کو دوسری لفظ کے بدلے، یعنی حتتن نہیں کہا حنتتن کہہ کے کہ یعنی کہ دانا بالی کے اندر، یہ اس طرح کی باتیں جو لو قسم کی، یعنی اللہ کو چڑھانے کے لیے انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے جن سے ان کو منع کیا گیا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، تو پھر اللہ کا عذاب تو پھر ایسے ظالموں پہ آتے رہے گا. وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اب پوچھیں آپ ان سے، یعنی اب یہ یہود مدینہ سے سوال ہے کہ بتاؤ نا پھر اب اس بستی کے متعلق ہمیں بھی حالات جو تھی كانت حاضرة البحر، جو کہ یہ سمندر کے کنارے میں، اذ يعدون في السبت استأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اب کیا تھے حالات کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں ایسے ان کو دکھا کے سامنے تھی. خوت ہے چھوٹی بڑی بڑی مچھلیاں تھیں خوت، تو خیتان ان کی جمع ہوتی ہے. تو اب آتی سامنے، جیسے نیزے اٹھاؤ گے سامنے ان کے اندر پروئی جائیں گی، اتنی وہ للچاتا ان کا دل، لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہفتے والے دن ان کو شکار ممنوع تھا اور ہفتے کے باقی دنوں میں غائب رہتے تھے. یہ کتنا بڑا امتحان تھا ان کے لیے نا. اسی طرح یہ نافرمانیاں کرتے تھے نا تو اللہ نے آزمائش میں ڈالی. یہ ایلات کا شہر تھا اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا جب یہ واقعہ ہوا، تو پھر یہ بندر بنے ہیں اور 3 دن بعد مر گئے ہیں یہ سارے. یہی آزمائش میں نے کہا تھا نا حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی کے صحاب کو بھی آئی کہ خیموں کے اندر شکار گھس کے آتا تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی ان کو تاکہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا ٹائٹل ملا ان کو. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور یاد کرو وہ وقت کہ جب کہا گیا کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جو تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ چاہے تو ہلاک کرے گا، عذاب دے گا، عذاب شدید. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو کہتے تھے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں منع کہ ہم اللہ کے معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ وہ شاید بچ جائیں اس چیز سے. یہ دیکھنا میری بات سنیں کہ ایک دوسرے کو دین میں آسانی کی گئی ہے لیکن من مانی نہیں کی گئی. یہ ایک اجتماعی واقعہ تھا نا، یہ جو ان کا ہوا ہے سبت کا واقعہ، تو یہ انڈیویجلی طور پہ بھی ہمارے لیے یہ آپشن نہیں ہے، یہ فرض کے درجے کے اندر ہے کہ برائی کو مٹایا جائے اور اچھائی کا حکم دیا جائے. تو علی کہتے ہیں نا کہ تمہارے ذریعے کسی کو اللہ ہدایت 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. 100 سرخ اونٹ اس وقت کیا ہے، یہ آج کی 100 رولز رائس گاڑیاں، اتنا زیادہ ہے. تو یہ اگر انسان خود کہے کہ بس میرا ہی مسئلہ ہے، میری تسبیح ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی، ہم کیوں کسی کو کہیں ان کو وہ اپنے کار ہم اپنے کار، ایسے نہیں ہوتا ہے نا. ایسے اللہ کو چیز منظور نہیں ہے. شیطان کا یہ حربہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر و گاہی میں ہو سے، پختہ کر دو مزاج خان کا ہی میں سے. تو یہ مزاج خان کا ہی اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج ہے کہ آگے بڑھو، لوگوں کو آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو، لوگوں کو بھی بچاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. ٹھیک ہے. نہیں کرو گے تو آسمان کے اوپر جتنی بھی بلائیں آئیں گی تمہارے اوپر آ کے رہیں گی. تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں نا حرمین کے اندر اب رمضان آ رہا ہے، مسلمانوں کو دیکھیں آخری عشرے کے اندر کیسی دعائیں ہیں، اور یہ بھی اب رواج پڑ گئی کہ لمبی لمبی دعائیں ہیں، رو کے دعائیں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی دعائیں کیوں نہیں سنتے؟ کیا ان کو یہ ہمارا رونا اچھا نہیں لگ رہا، یا ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس لیے نہیں قبول ہو رہی کہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا. حرمین کے اندر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے کہ وہاں کیا جو ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، اس نے کیا پہ عوام کا کیا حال کیا ہوا، کہاں پہ وہاں پہ کس طرح کے جو علماء ہیں، کس طرح کے جو ہیں بادشاہ، ان کے ہر قول بد کو وہ دینے کے لیے پیچھے سے بیک دینے کے لیے فتوے دے دیتے ہیں. تو پھر دعائیں کیسی قبول ہوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے نا کہ جو اللہ کے نبی نے جو دیکھے برائی کو ہاتھ سے روک لے. من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع، اس کو سمجھے دل کے اندر اس کو برا سمجھے. ذالک اضعف من الایمان، ایمان کا انتہائی
ضعیف پہلو ہے کہ انسان دل سے کسی چیز کو برا سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب خیر منانی چاہیے اپنے ایمان کی سینوں میں ایمان ہی نہیں. اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب نازل ہوں گے، اور یہ عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہمارے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں، کچھ خاندانی تفرقات کی شکل میں، کچھ مسائل کی شکل میں، کچھ اجتماعی طور پہ خوف کی شکل میں. یہ سارے کے سارے عذاب میں ہم مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون، جب انہوں نے وہ بھول گئے جو جس کی ہم نے نصیحت کی تھی تو ہم نے ان کو نجات دی جو کہ ان کو منع کرتے تھے برائی سے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور پکڑے گئے وہ لوگ جو کہ بالکل نصیحت فراموش کرتے تھے. فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اور جب فلما عتوا، جب فرمانی کی انہوں نے، اما نہوا عنہ جس چیز سے ہم نے منع کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ قردة خاسئین. ٹھیک ہے، برے بندر بن جاؤ، ذلیل ترین. اور یہ نہیں کہ بندروں کی یہ قسم نہیں چلی آ رہی، وہ 3 دن تک عذاب تھا، 3 دن بعد یہ سارا کا سارا پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی تھی، یہ عذاب کا در تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ، جب اللہ تعالیٰ نے اذن کر دیا، اذان کر دی، اعلان کر دیا کہ جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط ہوگی ایسے لوگ جو کہ انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں ہیں، عذاب دینے والا بھی ہے، بخشنے والا مہربان بھی ہے. آپ دیکھیں نا، یہی جو اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، اعلان جنگ جنہوں نے اللہ سے کیا تو اللہ نے بھی کر دیا. کیا کیا کہ اب یہ دیکھیں قبض کا واقعہ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر 2 دفعہ ان کے اوپر آیا ہے جو رینائنس کا پیریڈ، اور پھر بعد میں یہ رومی جنرل ٹائٹس آیا ہے، اس نے ان کو دوسری دفعہ ان کا جو خانہ کعبہ بھی تباہ کر دیا، اور ڈائسپورا کا عہد آیا، پوری دنیا میں بکھر گئے، کہیں ان کا کوئی وطن نہیں تھا. تب 1947 میں جو نظریاتی ریاست انہوں نے امریکہ اور برطانیہ نے بنائی تھی، جو قلب عرب کے اندر، وہ بھی ایک ان کے لیے عذاب سب کے لیے بنا کے رکھ دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سچی بات ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، لیکن بزدل اتنی قوم ہے، 1,40,00,000 ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا تناسل کا سلسلہ بہت زیادہ تھوڑا ہے. یہ یہودی کسی غیر یہودی سے شادی بھی نہیں کرتے. اور ابھی دیکھیں ایک راکٹ حماس کا گرتا ہے آ کے نا کسی ان کے شہر کے اندر، تو ڈوئل پاسپورٹس رکھے ہیں یہودیوں نے، فوراً لائن لگا جاتی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر کہ یہاں سے نکلے ہیں، موت سے اتنا ڈرتے ہیں. یہ ایسا ان کا حالات ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے زمین کے اندر، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کئی تو ان میں اچھے رہے، کئی جو تھے وہ مختلف. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور مختلف طرح کے اچھے برے حالات بھی ان کے اوپر آتے رہے تاکہ وہ پلٹیں. خَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفٍ وَرِثُوا الْكِتَابَ، اس کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، پھر یہ دنیا کا مال سمیٹنے لگے. وَيَقُولُونَ، کہنے لگے سَيُغْفَرُ لَنَا، اب اس کے بعد یعنی کہ امید یہ رکھتے تھے یعنی دنیا داری کے اندر آ کے خواہشات کے جنگل اور نفس کی وادیوں میں بھٹکو اور کماؤ، غلط حرام کھاؤ اور جھوٹی گواہی. اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کہتے تھے کہ اگر ویسا ہی مال پھر آ جاتا ہے ان کے بعد تو پھر لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا یہ ان کی کتاب کے اندر عہد نہیں لیا گیا کہ ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھتے بھی ہیں اس کو. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو ڈرنے والوں کے لیے ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، جو کتاب کو پکڑتے ہیں مضبوطی سے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، جب ان کے اوپر پہاڑ کو لا کھڑا کیا ہم نے اور ان کے اوپر ایسا تھا گرے اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب اللہ کا پھر رحمت آئی، کہا کہ کتاب حکم کو مضبوطی سے پکڑ لینا تاکہ تم پرہیزگار بنو. پھر عذاب ٹل گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے نکالا، یعنی جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے دائیں کندھے پہ ہاتھ مارا
ذرات کی طرح انسانی ارواح نکلی، بائیں پہ ڈالا تو ذرات کی طرح انسانی ارواح نکلی. پھر ان سے الاہل لیا گیا الست بربکم، کیا تمہارا میں رب؟ قالوا بلا، ہاں، شہیدنا بھی گواہی ہم نے لی، ان تقولوا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو انا کنا ان ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جہاں دیکھیں رسالت کی کرنیں اگر کسی دنیا میں کسی خطے میں نہیں بھی نہ پہنچی تو انسان کے یہ لاشعور کے اندر یہ بات ہوتی ہے اس عہد کی وجہ سے کہ ہمارا پالنے والا کوئی ہے، اور جو ٹھوس حقیقتیں ہیں، جو سچائیاں ہیں، ان پہ بندے قائم رہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور لاشعوری طور پہ کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتے بھی ہیں. تو او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ہمارے پہلے کرتے تھے بڑے، اور ہم تو جو ان کی ارادے ہیں بعد کی. افتخلقنا بما فعل المبطلون، تو اللہ ہمیں ہلاک کرتے ہیں آپ جو غلط کاروں کے کام کی وجہ سے. وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، تفصیل سے آیات اس لیے بیان ہوتی ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں یہ لوگ اپنی طرف سے کہانیاں نہ بنا لیں بلکہ لوٹیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک واقعہ سچا ہے، خبر ہے، تمثیل نہیں ہے، سچا واقعہ یہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتٍ فَانسَلَخَ مِنْهَا. اچھا، بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حال کو جس کو دی ہم نے آیات، اپنی نشانیاں، فَانسَلَخَ مِنْهَا، ان کی پابندی سے وہ نکلا. فَاتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی کی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ہو گیا وہ گمراہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر چاہتے ہم تو اس کو ہم ان آیات کی پابندی کی وجہ سے اس کے درجات بڑے بلند کرتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ نفسانی اور مادی خواہشات کے پیچھے پڑا، یعنی اور زمین کی طرف جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی پیروی کی. ٹھیک ہے، اچھا اس کو دیکھیں نا، یہ ایک بلم بن اورا نامی تورات کا ابوالزہد عالم تھا، اور اس کے اندر یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہی تھا مستجاب الدعوات تھا. اب کسی دنیا داری کی کسی دعا کرانے کے لیے، کسی کی ہلاکت کے لیے کی. پہلے تو یہ نہیں مانا مگر پھر پیسہ دے کے مان گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دنیا کا کتا بنا دیا. اب مثال بھی اس کی یہاں کریں، فمثل کمثل کر، کہ مثال اس کی ہے جیسے ایک کتے کی. جیسے کتا کیا ہے؟ لالچ کا سمبل ہے. حرص اور طمع کے غلبے کی وجہ سے کتے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو سونگتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا، مشاہدہ کیا، یہ ان کا یہ حال. تو ان تحمل علیہ یرحس، اگر تو اس پہ حملہ کر پھر بھی ہانپتا ہے، اور تترکو یرحس، نہ کرے پھر بھی ہانپتا ہے. یہ کتے کی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں، یہ جتنی بھی زمینی غذائیں انسان کے ہوتے ہیں عبادی امنگیں پیدا کرتی ہیں، سلفی آرزوئیں پیدا کرتی ہیں، اور انسان کے اوپر جب نفس حاوی ہو جائے اور جو عالم خلق جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور اس کا جسمانی وجود حاوی ہو جائے، تو پھر ظاہر انسان جو ہے وہ زمین کے ساتھ لپٹ کے جو ہے وہ رہے گا اور سماوی اور تفریقی رائی سے محروم ہوتا جائے گا. اگر روح اس کے اوپر حاوی ہوگی تو اس کی روح اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے اور اب وہ احسن تقویم کے درجے میں پہنچتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر جسم جو ہے حاوی ہو جاتا ہے انسان کے دماغ کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ اسفل سافلین بنے گا. نیچرل بات ہے نا یہ. اب ایسے جو لالچی آدمی کی جو جس نے اپنے پرواہ نہیں کی اپنے زندگی کے مقصد کی، یہ کہ استخارہ کیا نا کہ مجھے جسم و روح میں اندر کشمکش رہتی ہے. ٹھیک ہے، روح عالم بالا سے آئی ہے نا، جسم زمین سے بنا ہے، تو دونوں میں کشمکش رہتی ہے. دونوں کی گرہ جو ہے نا دل کے اندر لگ جاتی ہے. جب یہ گرہ کھلتی ہے تو روح آسمان کو پرواز، اور جسم مٹی میں مٹی بن جائے کہ فضل، یعنی اب آسمان پہ کیوں جائے گی؟ کل شین یرجو الی اصلہ، اس لیے کہ وہ اس کا اصل وہاں ہے، وہ وہاں سے آئی ہے جو روح ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اس کو دیکھنا، مومن کی زندگی دیکھنی چاہیے کہ مومن کی زندگی جو ہوگی وہ اپنی روح کی نبو اور بالندگی پہ رہے گی، اور جو دنیا دار شخص کی زندگی ہوگی وہ خواہشات کے پیچھے رہے گی. خواہشات کے اندر اتنا زیادہ مگن ہو جائے کہ جانوروں کی طرف اس کی استعارات ملتے جائیں گے، اس کی تشبیہات ملتی جائیں گی. اب یہاں جو مثال ہے کتے کی جو دی گئی ہے، اس کی لالچ اور حرص کی وجہ سے دی گئی ہے کہ جو دنیا دار انسان ہوتا ہے اس کا لالچ اور حرص کام نہیں ہوتا، اور چاہے وہ اس کو ضرورت ہے چاہے اس کو ضرورت نہیں بھی ہے، وہ حرام حلال ناجائز اور جائز کی پرواہ کیے بغیر وہ ہر وقت یہ لالچ اور حرص میں رہے گا. ٹھیک ہے، اور یہ مثالیں کس کی؟ کتے کی، جو اپنی خواہش کے لیے اور دنیاوی مفادات کی اچھی سے اچھی قدریں بھی اتباع کرتے ہیں.
اپنے بھائیوں کے منہ سے بھی ہڈی کھینچ لیتے ہیں. دیکھیں کتے کی ایک اور صفت بڑی ہے کہ یہ کتا جو ہوتا ہے نا، جو اپنا ہم زبان ہے دوسرا کتا ہے اس سے بھی چیز کھینچے گا. تو کتنی بڑی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور انسانیت ہمارے اندر پیدا کرے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. جتنا علم و حکمت سے دور ہوتا ہے نا انسان، اتنا وہ شیطان کا زیادہ بن جاتا ہے وہ ٹارگٹ. فقصص القصص لعلهم يتفکرون ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اچھا اب کتنی بری مثال ہیں ایسے لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. وانفسهم، اور اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں. کانوا یظلمون من یهد اللہ. یعنی ایسے دیکھیں جو دونوں حالتیں بیان کرنے کا مقصد دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے تو دیا ہے، اختیار دے دیا، ٹھیک ہے، سوچ کا دیا، اختیار دیا، ارادے کا اختیار دیا. جو ان سی مرضی حالتیں تمہارے سامنے سب کچھ ہے، جدھر مرضی چلے جاؤ. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جو ہدایت جس کو اللہ دیتا ہے وہی ہدایت ہوتی ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اللہ گمراہ کرے نقصان اٹھانے والا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے جنوں انس میں سے بہت سے لوگوں کو بکھیرا ہے اس دنیا کے اندر. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اب ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو بظاہر جن کی دل بھی ہیں، جن کی آنکھیں بھی ہیں، جن کے کان بھی ہیں، لیکن وہ ان سے کوئی کام ہدایت کا نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یہ ان کے حواس ہیں جو صرف دنیا داری کے کاموں میں مگن، لیکن ان کی جو بصیرتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اندر ساری مدھم ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. اچھا کیا ہے؟ دل ان کے ہیں لیکن وہ سوچتے سمجھتے نہیں. ان کی آنکھیں ہیں اسے وہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کے کان ہیں اسے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی کم تر. اولئک هم الغافلون، بڑے ہی غافل ہیں. تو جانور تو پھر بھی جو اللہ کھلاتا، جس کو جو جانور اپنے مالک کو کھلانے پلانے والا ہوتا ہے، جانور اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے، یہ مجھے پلاتا ہے، میں اس کا شکر گزار بنوں، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. اور وہ رب جو ہمارا کھلاتا پلاتا ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو جب ہم ادراک کرنے بیٹھے، گننے بیٹھے تو ہم گن ہی نہیں سکتے. تو یہ جو لوگ، یہ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے مالک کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ تو جانوروں سے بھی افضل ہوئے نا. تو ولی اللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے تو بڑے پیارے پیارے فادعوہ، ان کو پکارو بہا، ان ناموں سے. ٹھیک ہے. اب اللہ کا جو نام ہے دیکھیں، ان کے ساتھ ہمیں اپنے رویے درست کرنے چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر سمونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو بناتے ہیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا ہی غفور و رحیم ہے اور کیسی کیسی اس کی صفات ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ کیا بڑی پیاری پوئم ہے کہ سب دے پردے رکھ لیندا اے، چل کے اور ستار منائیے، چل منا اج یار منائیے، ادھی راتی کر کے سجدے عرشاں دا غفار منائیے، چل منا اج یار منائیے، پڑھ لے تسبیح یا مصلا توبہ کر کے غم ہار منائیے، چل منا اج یار منائیے. کنی چھتی من جاندا اے جنی مرضی وار منائیے، چل منا اج یار منائیے، نہیں ماندا تے من جاوے گا، چل او دا دلدار منائیے، چل منا اج یار منائیے. دلدار کون ہے؟ دلدار ہے اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا پیارا نبی، محبوب نبی، جس کو حبیب اللہ اللہ نے کہا، جس کو مجتبی مصطفیٰ کہا، چنا ہوا، سلیکٹ کیا ہوا، ٹو چوز ٹو سلیکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے مانیں گے؟ اللہ کے دلدار کیسے مانیں گے؟ اللہ کے دلدار تب مانیں گے جب ہم ان کے نام کو بلند کریں گے، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے دلدار جب مان جائیں گے نا تو پھر اللہ تو خود ہی مان جائیں گے. صحیح بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دلدار منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے تو بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان سے پکارو ان کو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کج روئی کرتے ہیں. تو لاحت ہے نا جو لفظ ہے، جنہیں قبر کہتے ہیں، لغدی قبر بنائی، تو قبر کے اندر ایک سیدھا گڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بغلی سا گڑا ہوتا ہے. تو یہ سیدھ سے ہٹنا لاحت کہتے ہیں، یعنی کج روئی کرنا، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ غلط کاموں کا استعمال کرنا. یعنی یہ جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ غلط کام، جیسے ان اللہ رازقین، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والے ہیں. اب یہ جب الٹا کر کے
جادوگر غلط طریقے سے لکھتے ہیں تو یہ الٹا پڑ جاتا جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان کاموں سے میں بچا کے رکھے. تو اللہ کا ایک نام تو ہے نا، اللہ ذاتی نام ہے، اور الرحمن تو آپ کا صفاتی نام ہے. اللہ الرحمن الرحیم، بہترین اللہ کے نام. یا حی یا قیوم اسم اعظم. تو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق کو بڑا گہرا اور مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی کے بغیر تو کوئی زندگی نا، شرمندگی اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہی ہے نا. کیا ہم چھپ جائیں گے؟ 5 سوالوں کے جواب دینے ہی دینے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، کہاں جائیں گے؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور کچھ تو ایسے حق کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں بالکل گریجولی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے مچھلی کے وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ ڈھیل دیتا ہے. جیسے مچھلی کا کانٹا چپ جو ہوتا ہے نا، وہ اندر جب اس کے پھنس جاتا ہے اس کے منہ کے اندر، پھر وہ جو مچھلی تک ڈھیل دیتا ہے، ایک دم کھینچتا ہے اس کو، ڈوری سے کھینچی آگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے. ان کیدی متین، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بڑی سخت ہیں، جوڑ نہیں ہے، توڑ نہیں ان کی تدابیر کا کوئی بھی. تو یہ جو توفیق اعمال کا ختم ہونا بھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے. توشہ اس کو ملتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. نیک امال کی توفیق اللہ دیتا ہے، پھر اسی امال کے اوپر اس کو جان قبض کر دیا. اللہ تعالیٰ کا تحفہ اور انعام ہوتا ہے بندے کی. اور کفر کے دیکھیں کتنے سارے شیڈ ہوتے ہیں. اللہ کے ناموں کے ساتھ ہم غلط کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم غلط مسالے بیان کر دیتے ہیں، ان میں حجتیں لے کے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے بڑی ہی سخت ہے. اولم یتفکروا، کیا یہ سوچتے نہیں، ما بالصحیح من جنہ، جو اللہ کے نبی محمد نے کوئی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ہے کھلم کھلا ڈرانے والے. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کے جو بادشاہت ہے اور کیا انہوں نے جو چیز پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور شاید ان کی عمر کی مہلت ختم ہونے والی ہے. کبھی حدیث بعدہ یؤمنون، اور اس کے بعد پھر کس چیز پہ ایمان ہے؟ یہ 40 سال جب انسان کے گزر جائے نا تو سوچنا اس کو یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہیں گے میں نے تمہیں کہ عمر نہیں دی تھی 40 سال، 40 سال تمہیں عمر نہیں دی تھی، تم اس میں سوچتے سمجھتے. یہ میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، یہ ہوش و حواس کی عمر ہوتی ہے. اگر اس کے اندر بھی انسان اگر نہیں چلتا، عقل و فہم سے کام نہیں لیتا، تو پھر تو اس کی بربادی میں کوئی حاصل نہیں نا، کوئی رہ ہی نہیں یہ چیز کی بربادی. یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں آپ سے، ایان مرسا کب آئے گی؟ قل انما علمھا عند ربی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس. لا یجلیھا لوقتھا، اللہ نے نہیں اس کا وقت ظاہر کیا، اپنے وقت پہ کرے گا. الا ہو، مگر جانتا ہے اللہ. ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر تو یہ بڑا بھارا کام ہوگا. لا تاتیکم الا بغتہ، اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی، سوال کرتے ہیں آپ سے جیسے کہ آپ اس کی ٹو میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب قیامت کا اللہ نے علم اپنے پاس رکھا. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے قیامت کے علم کو چھپا کے سے رکھا، میں دیکھوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی جان کے لیے کیا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کا علم اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا. فائدہ کیا ہے اس چیز کا کہ اگر متعین وقت پہ کسی کو بتا دیا جاتا تو پھر لوگ تو بھی دنیا پہ یہ دارالامتحان نہ رہتی، مزرعہ رہتی نا. چھپایا اس لیے. لیکن دیکھیں اللہ کی کتنا بڑا کرم فضل ہے انسانوں کے اوپر. اس نے ایک جو سلیبس پہلے دے دیا، بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارا امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو تیرے ہاتھوں میں سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ زندگی کے پرچے میں سب سوال لازم ہیں، سب سوال مشکل ہیں. تو یہ موت جو ہے نا، میری اور آپ کی جو موت، یہ بھی اچانک موت قیامت ہی ہے نا. میری بھی اچانک قیامت آ جائے، آپ کے اوپر جب موت آ جائے ہماری، مات فقط قیامت قیامت. کل انما علمھا عند اللہ، علم قیامت کا اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کل کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے
کوئی نفع کا یا ضرر کا مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے علم ہو جاتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا نا. ہم کہتے ہیں سب سے بہترین نماز پڑھو. کسی بندے بزرگ نے کہا سب سے بہترین نماز کون سی ہے جو وہ موت سے ایک دن پہلے کی. تو موت سے ایک دن پتا تو پھر موت کا اگر نہیں پتا تو پھر انسان کو نماز تو ہر وقت ہی اچھی پڑھنی چاہیے نا بندے کو. تو وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میرا منصب ہے نذیر اور بشیر کا تاکہ میں ڈراؤں ایمان والی قوم. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے یعنی مرد عورت. وجعل منها زوجها جوڑے بنائے. یسکن الیہا، نکاح کے اندر اللہ نے رکھی ہے سکینت سکون. یہ سکون صرف بیوی سے حاصل ہوتا ہے، نہ کسی فرینڈ سے، نہ سیکرٹری سے، نہ ہیلپر سے. نہیں. فلما تغشاها، جب ڈھانپا اس مرد نے عورت کو، حملت حملا خفیفا، پھر اس کو ملا ایک حمل، ہلکا سا، فمرت بھی، اس کو لے کے چلتی رہی. فلما اسقلت، جب پورے دنوں پہ ہوئی، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے اللہ سے دعا کی. نہیں آتیتنا الصالحین لنکونن من الشاکرین، اگر تندرست بچہ ہوا تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پھر فلما آتاہم الصالحون جعل له الشرکاء، جب اللہ دیتا ہے صالحہ بچہ تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ شریک بناتے ہیں. فیما آتاہم، جو اللہ نے عطا کیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو ان کے شرک سے بہت بلند ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ کچھ پیدا نہیں کر سکتی بلکہ خود پیدا ہوتی ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کی نہ اپنی. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ اپنی جانوں کی. فإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم، اگر انہیں بلایا جائے تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، برابر ہے تمہارے لیے کہ انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، جو لوگ تو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، بندے ہیں. فادعوہم، ان کو بلاؤ. فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، تو اگر تم اپنے وعدہ دعوے میں سچو تو ان کو بلا کے دیکھو کیا وہ تمہارا جواب دے گے. ٹھیک. اب یہ کون سے بت جو بناتے تھے بڑی بڑی آنکھوں والے، پھر ان کے اندر ایسے میکانزم سیٹ کرتے تھے، پھر لگتا تھا کہ وہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں. الہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چلتے ہیں. ام لہم ایدن یبطشون بها، کیا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بها، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بها، کیا ان کی آنکھیں کان ہیں سنتے ہیں. قل ادعوا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، پھر جو کچھ کر سکتے کرو میرے خلاف. فلا تنظروا، مخلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی، میرا اللہ تو ولی وہ ہے. نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی. وہو یتولی الصالحین، وہی سرپرست ہے نیکوں کاروں کا. ٹھیک ہے. بڑی آیت تدبر کی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور توکل کے اوپر. والذین تدعون من دونہ، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. لا یستطیعون نصرکم، تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون، بلکہ وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تدعوہم إِلَى الْهُدَى لا يسمعون، اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو وہ نہیں سن سکتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تم دیکھو گے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں. اب یہاں پہ بھی طریقہ بتایا گیا کہ تبلیغ کس طرح ہوتی ہے. کہ تبلیغ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تم جاؤ کس طرح تو ان کو کہو کہ 5 نمازیں فرض ہے، جب عمل کرنے لگیں تو پھر ان گریجولی بتاؤ کہ زکوٰۃ فرض ہے. پھر اس کے بعد عمدہ مال نہ لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ تبلیغ کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ عفو درگزر سب سے پہلے. ٹھیک. پھر اچھی باتوں کا حکم، وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور بحث سے پرہیز اور جوابی کارروائی نہیں کرنی. جہاں بحث آتی ہے نا وہاں جدل کے بعد بندہ فکس ہو جاتا ہے کسی چیز کے اوپر. اس لیے ہر ممکن طریقے سے بحث سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بحث کرنا شروع کرنا جاہل اور اڑ جائیں کسی بات پہ تو السلام علیکم کہہ کے وہ جگہ چھوڑ دو اور آرام سے بات کرو. خُذِ الْعَفْوَ، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دلوں کو تھپتھپایا جائے، دستک دی جائے، یعنی ٹھا کر کے دروازے توڑ کے تو اگلے بندے کو اس چیز سے بالکل متنفر کرنا نہیں.
ٹھیک ہے. نرمی جو نرم زبان سے بات ہوتی ہے نا، وہ نرمی جہاں جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کو نا خوبصورت بنا دیتی ہے. جہاں سختی آتی ہے نا اس چیز کو خوب بدصورت بنا دیتی ہے. تو میں یخرم الرفق فقد خرم کل، تو جو نرم مزاج آدمی ہوتا ہے نا وہ خیر اکٹھا کرتا ہے، اور جو سخت مزاج آدمی ہوتا ہے نا کہ وہ پھر تکلیف اکٹھی کرتا ہے. میں یہ دیکھیں جو نرمی سے محروم رہا فقد خرم کل ہے، وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. کہتی ہوں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو، حیات بڑی مختصر سی ہے. یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند، سختی سخت ناپسند. سختی جہنم میں لے کے جاتی ہے انسان. ہر کیا بتاؤں تمہیں میں جہنمی کون ہے؟ ہر متکبر، سخت مزاج اور لڑائی کرنے والا، جھگڑالو آدمی. فاستعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو. انہ سمیع علیم. ٹھیک. ان الذین اتقوا، جو لوگ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطانی وسوسہ ان کو چھوتا ہے، تذکروا، تو وہ اس وقت چونکتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور وہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ کہ یہ جو شیاطین کے اعتراضات ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ شیطان کی چوکیں ہوتی ہیں جو نیکوکاروں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے آتی ہیں. انہیں وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، مصلحتیں تمہیں اس طرح کی ہونی چاہیے تھی. تو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ انسان کو کوئی چیز سجھا دے کہ اللہ ہماری حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ میں چیزوں کی حقیقت دکھا دے مجھے جیسے کہ اصل میں ہوتی ہیں. تو یہ جو نگاہ بصیرت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر من نور اللہ. گہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ، اور ان کے جو بھائی ہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، ثُمَّ لَا يُحْسِنُونَ، اور پھر کمی کوئی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اشْتَرَيْتَهَا، جب ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں نہ آتا تو کہتے ہیں کیوں نہیں تو نے منتخب کیا. قل کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کو جو رب نے میری طرف بھیجی. ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ جو قرآن ہے نا یہ بصائر ہیں ان کے اندر، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یہ لقوم یؤمنون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تم قرآن کو پڑھو نا اس وقت تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت نازل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت حاصل کرنے کا نسخہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. تو اللہ سے بات کر رہے ہیں نا تو رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. یہاں فرشتے ہر گھر کے اندر، جہاں میری بہن قرآن کھول کے بیٹھی ہے وہاں فرشتوں کی حاضری ہوئی ہوئی ہے. فرشتے بھی آپ کو پڑھتے دیکھ رہے ہیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں. اور پھر یہ بھی جب آسمانوں پہ جاتے ہیں نا تو پھر بندوں کا ذکر مقرر فرشتوں میں جا کے کرتے ہیں، یہ ملائکۃ الجائزہ جو ہوتے ہیں. آپ قرآن کہتے ہیں نا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے والے کو بہتر ہے، قرآن سکھانے والا بہتر ہے. یہ اللہ کا کرائٹیریا ہے، دنیا کا کرائٹیریا نہیں ہے. تو استماع جو ہوتا ہے نا، غور سے قرآن کو سنا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاضر کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کو یاد کرو اپنے دلوں کے اندر چپ کے بھی اور عاجزی سے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہلکی زبان سے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام. اچھا غدو آتا ہے صبح ہمیشہ واحد میں، اور اصال کی جمع ہے اسیر، یعنی اسیر جو ہے واحد ہے، اصال ہے جمع، تو یہ ہمیشہ جمع میں آئے گا صبح و شام. اس طرح نور ظلمات بھی، صبح نور بھی واحد ہوتا ہے اور ظلمات بھی بہت سارے، یعنی جمع کسی. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ ہو جائیں. یعنی قرآن کی جو تلاوت ہے وہ آپ کے روزمرہ معمولات کے اندر ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے. اور دیکھیں جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا مزہ نرنگی جیسا ہوتا ہے، جس کا مزہ بھی اچھا ہے، خوشبو بھی اچھی. جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کا مزہ تیمرا جیسا ہوتا ہے، مزہ تو اچھا تھا لیکن خوشبو کوئی نہیں اس کے اندر. یہ قرآن کی خوشبو ہے. اور دیکھیں اللہ کا کیا وعدہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں قیامت اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے اس قرآن سے منہ موڑتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو شیطان مسلط کر دیتا ہوں. تو اس لیے قرآن جو ہے نا ہمارے لیے رحمتوں کا نزول لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں جو آپ پڑھتے رہیں غور کرتے رہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس سے
فہم اور تدبر کے بھی قابل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ سجدہ تلاوت واجب ہے. واسجد وقت سجدہ کریں اللہ کے قریب ہو جائیں. اور دعا کون سی سجد وجهی للذی خلق وشق السمع وبصر بقوله وقوته فتبارک اللہ رب العالمین. پہلا سجدہ یہ آیا ہے تو اعراف کا. اچھا جو لوگ تو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ملائے اعلیٰ ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اکڑتے نہیں. اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اس کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں. جیسے امیر خسرو کا ایک شعر تھا نا, خدا خود میر محفل بود اندر لا مقام خسرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. کہ میں ایک محفل میں گیا, لا مقام کی محفل تھی, میں رات کو اس کے اندر تھا اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے میرے محفل خود تھے اور شرکائے محفل کے اندر ملائکہ مقربین تھے اور جو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی نا اس محفل میں ایسے تھے جیسے گویا چراغ اور شمع کی حیثیت میں تھے. اور میں بھی رات کو اس محفل میں حاضر تھا. یہ شاعر کی ایک بات ہے کہ میں نے اس کو یہاں پہ بتایا کہ ملائے اعلیٰ کی محفل کیا ہوتی ہے, کہ اللہ میرے محفل ہوتے ہیں, پھر ملائے اعلیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انفال ہے. یہ نفل اس کی جو ہے جمع ہے انفال. یہ سورۃ توبہ کا جوڑا ہے, مدنی سورت ہے. چونکہ اب یہ جو غلبہ دین کی جدوجہد کا یہ جو حتمی اور ناگزیر مرحلہ ہے نا اقدام کرنے کا, لیبریشن کرنے کا, اس کا وقت یہاں پہ آنے لگے. اس کے شروع کے اندر سب سارے اس کے پڑھنے لگے ہم چیزیں. یسألونک عن الانفال, سوال کرتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انفال کیا ہے. انفال کیا ہے؟ جیسے نفل کہتے ہیں نا زائد چیز, تو انفال زائد اموال. ٹھیک. تو اب زائد اموال بھی کئی طرح کے تھے. ایک تو تھا غنیمت کے مال, ایک تھے اموال سلب جو کہ ایک مجاہد مقتول کے جسم سے ہوتا ہے, ایک اموال فے ہوتے ہیں جو لڑے بڑے وغیرہ مسلمان حاصل کرنے میں, بہت سے جزیہ ہیں, صدقات, عطیات, یہ سارے کے سارے. تو کل الانفال للہ, انفال ہے اللہ اس کے رسول کے لیے. یعنی 5 اگر مال کے حصے ہیں نا تو ایک حصہ اللہ اس کے رسول کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی جیسے وزیر خرچ کریں. 4 کے 4 جو حصے ہیں وہ مجاہدین میں برابر کی تقسیم ہوں گے. اب شروع کے اندر یہ ساری تفصیلات اس لیے بتائی ہیں کہ جو مال کی خواہش میں لڑائی نہیں ہوگی بلکہ صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگی. اور اس کی صورت کے شروع میں بھی مغفرت ہے اور اس کے کریم کا وعدہ, اور آخرت میں بھی یہی والا موضوع ہے. اب جو دیکھیں غزوہ احد کے اندر جو آئی تھی مسلمانوں کی جو اخلاقی کمزوریاں, مال کی محبت, اور اس وجہ سے اتنی جو ان کو شکست ہوئی ہے, اس کی اصلاح کے طریقے مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں. تو فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. فاصلحوا ذات بینکم, اپنے جو ہیں باہمی تعلقات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اچھا, اللہ کے نبی دعا بھی سکھاتے ہیں, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. ٹھیک. اب دیکھیں اسلام, دیکھیں ایک اور بھی آپ غور نوٹ کریں گے, جہاد اور تبلیغ ساتھ ساتھ ہے. اس طرح جب ہم نے سورۃ اعراف پڑھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بھی جگہ جگہ ہم نے دعائیں پڑھی. دعائیں جو ہوتی ہیں ثابت قدمی انسان کی, دعاؤں کے ذریعے ثابت قدمی ہوتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے, اور انسان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایک بڑے مضبوط ہاتھ ہیں, وہ اللہ رب العزت جو ہے پیچھے میری بیک کے اوپر ایک بہت بڑا سہارا ہے. تو دعائیں, اس لیے دعائیں کرنی چاہیے, دعائیں لینی چاہیے, دعائیں دینی چاہیے. دعا اتنی بڑی دولت ہے. ٹھیک. اگر قرآن کی دیکھیں گے یہاں پہ نقد برکت دلوں کو سکینت دے رہی ہے. ایمان جو ہے وہ ہے هو الیقین, مومن ہے ایمان, جس کا جو مومن ہوتا ہے هو الیقین کا نام. اور مسلم جو ہے جو اسلام نے کہتا ہے وہ ہوا تسلیم, وہ تسلیم کرنے کا نام. تو یہ تسلیم سے یقین کا سفر آگے یہاں پہ تفصیل سے ہم پڑھ رہے ہیں. انما المؤمنون الذین, مومن تو وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وجلت قلوبہم, دل ان کے کانپتے ہیں, واذا تلیت علیہم آیاتہ,
جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا تو ایمان بڑھتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق دیکھیں، رزقناہم، نہ جو ہے اللہ کی رزق کی نسبت اپنے سے کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ٹھیک، اچھا اب یہاں نا کہ اقبال نے اس کو کہ مسلمان کون سا مرد مومن ہوتا کون ہے؟ قہاری و جباری و قدوسی و جباروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر لفظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کے برہان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ مرد مومن ہوتا ہے جس کو علامہ اقبال نے قرآن سے اس کا کردار کو لے کے اس شاعری کے اندر اس کو سمو دیا۔ اچھا اب یہ یہاں جو علماء کہتے ہیں کہ یعنی جو قلبی عبادات ہیں مومنین کی علامات کے، اللہ کا ذکر جو درمیان پڑھنے سے ان کے دل دہلتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے۔ پھر جو نماز ہے ان کی بدنی عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ یعنی قلبی عبادات کے عوض ان کو مومنین کو درجات بلند ہوں گے، بدنی عبادات کے عوض ان کی مغفرت ہوگی، مالی عبادات کے عوض ان کو عزت کی روزی ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایک انہوں نے مطابقت علماء نے ان وعدوں سے کی، مغفرت کی، رزق کریم کی، اور اس کی عبادات کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے لگے یہاں پہ غزوہ بدر کے سارے موضوع جو ہم نے پہلے غزوہ احد کا سورۃ آل عمران کے اندر پڑھا تھا اور تھوڑا سا ہم نے غزوہ بدر کا پڑھا تھا۔ اب یہاں ہم نے غزوہ بدر کے جو نتیجے میں جو سکھ مسلمانوں کو ملے ہیں وہ پڑھے، آل عمران کے اندر جو غزوہ احد کے دکھ تھے جو مسلمانوں کو ملے ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، پھر ان کی وجوہات بھی پڑھی تھی۔ کما اخرجہ کا رب کا من بیتی کا بالحق، جب رب نے نکالا آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اس وقت جو مومنین تھے کا ایک گروہ چیز کو پسند نہیں کر رہا تھا، یعنی یہ قافلہ چلا گیا ترائی کے اندر نکل گیا چپ کر کے، تو اب وہ ایک مسلمانوں کا خیال تھا قافلہ تو چلا گیا ہم واپس آ جاتے، ہم نہیں، لیکن اس دوسری طرف جو ابو جہل تھا وہ چاہتا تھا کہ اب تو لڑائی ہوگی، اب ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو اب ہم تو قافلہ تو چلو خیر خیریت سے پہنچ گئے، لیکن ہم مسلمانوں کو چھوڑے بغیر نہیں جائیں گے۔ دونوں فریقوں، اب 1000 کا لشکر تھا ان کا مشرکین کا، اور مسلمان آپ کو پتا ہے کہ 313 کی تعداد تھی۔ یہ حالات تھے۔ اب یہ دونوں فریقوں میں سے دونوں فریق جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ جنگ کروانا چاہتا تھا تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اب مسلمانوں میں جو ایک فریق تھا چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، اور یہ اس طرح حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے حالانکہ حق ظاہر ہے، اور وہ ایسے ان کو لگتا ہے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ مارکہ حق و باطل کی ایک فضا تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَعَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تمہارا خیال تھا کوئی غیر مسلح گروہ تمہیں ملے، یہ جو قافلہ ہے، تاکہ اس کا مال اسباب تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ وَيُرِيدُ، اللہ چاہتا تھا اللہ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ
سوری. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ کہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اچھا تھوڑا سا آواز جس میں بند ہوئی ہے دوبارہ سے اس کو پڑھنے لگی ہوں. اب یہ جو مشورہ کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے، تو آپ نے پوچھا مہاجرین سے، تو ان کی طرف سے آپ نے اعراض کرتے ہوئے تو فوراً سعد بن عبادہ انصاری جو ہیں صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر بول رہے ہاں جی وہی جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں. آ رہی ہے آواز؟ بولنا. تو وہی جو انصاری صحابی تھے سیدنا سعد بن عبادہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کودیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغمات تک گھوڑے دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں ہم وہ بھی کریں گے. تو یہ چیز جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی ہے انصاری صحابہ کے زبان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوش سے چمکنے لگا کہ ان کو اتنی بڑی مل گئی سپورٹ انصار کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑا خوشی سے اس کو قبول کیا. اچھا استغیثون ربکم، جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فاستجاب لکم، تو اللہ نے آپ کی اس فریاد کو سنا. ٹھیک ہے، اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ المردفین، کہ میں آپ کو دوں گا مدد ایک پیر در پہ 1000 فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. اچھا اب یہ ہم پڑھتے تستغیثون ربکم، جب فریادیں کر رہے تھے آپ اپنے رب سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، مسلم کتاب الجہاد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک ریش تھا خیمہ جس میں نصب کیا گیا تھا آپ سنوں کے لیے، اور پوری رات آپ نے اس کی دعا کی، اتنی دعا کی حد کی یہاں تک چادر آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی، اور ابو بکر صدیق پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے تو اپنے رب سے آہو زاری کرنے میں حد کر دی، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اچھا جب حدیث کی کتاب میں اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ دیکھیں، یہ دعائیں جو آپ نے بدر کے مقام پہ کی تھی. میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں، تھوڑا ٹائم تو ہے لیکن بہرحال دعا کے الفاظ دیکھیں کس قدر یہ اپیلنگ ہے، کس قدر ان کے اندر اثر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انکا تسمع کلامی، اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے، وترا مکانی میری جگہ کو دیکھتا ہے، وتعلم سری وعلانیتی اے اللہ میرے چھپے ظاہر سب کو جانتا ہے، لا یخفی علیک شیء من امری اے اللہ آپ سے تو میری کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وانا باعث الفقیر میں مصیبت زدہ ہوں، المستغیث اللہ فریادی ہوں، المستجیر پناہ چاہتا ہوں، الوجل اللہ ڈرتا ہوں، اللہ مشفق ہے بڑا ہراساں ہوں، المقر المعترف بذنبی اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اصل کا مسالت المسکین اللہ ایسے مانگتا ہوں جیسے بے کس سوالی مانگتا ہے، اب تہل الیک ابتحال مذنب الذلیل ایسا اللہ گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار اور ذلیل و خوار انسان گڑ گڑاتا ہے، وعدو کا دعا الخائف الذریع اللہ ایسے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ طلب کرتے ہیں، وہ دعا من حاضر اللہ کا رقبتہ ہو اللہ
ایسا انسان ہوں میں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہے. وفادت لکا عبرت ہو اے اللہ تیری ناک میں اپنے سامنے رگڑتی ہوں. وزل لکا جسم ہو اے اللہ میرے سارا جسم تیرے آگے سامنے کانپ رہا ہے. وہ راگی ملا کانپ ہو اے اللہ ناک میں تیرے سامنے رگڑتی ہوں. اللہم لا ترجنی بدعائی کا شکیہ. اے اللہ مجھے ناکام نہ کرنا دعا مانگنے میں. اے اللہ وکلی رؤوف الرحیم. اے اللہ بڑا مہربان اور رحیم ہو جا. یا خیر المسلمین یا خیر المعطین. اے اللہ سب سے زیادہ اچھا دینے والا. اے اللہ سب سے زیادہ اچھے جو سوال کرتے ہیں آپ ان کو عطا کرنے والا. کتنی دعا کے اندر عاجزی ہے. دیکھیں عبودیت جو کیا چوڑی عاجزی. جتنی اب عاجزی اللہ کے نبی ہیں اور دعا کی عاجزی دیکھیں. اس میں الفاظ کا استعمال دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو انہوں نے کتنا زیادہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو بچھایا اپنے رب کے سامنے. دعا اس چیز کا تقاضا کرتی ہے نا کہ انسان اپنے بڑے دھیان کے ساتھ جسم کے اندر انسان کا دماغ دل اور جسم ایک اگر پیج پہ آ جائیں وجدان کی تربیت حاصل ہو انسان کے رونگٹے کاپ جائے ایک جس طرح اس کی بے قراری سے انسان مانگتا ہے اتنی تیزی سے آسمان سے جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اس دعا کو اٹھانے کے لیے آتی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفال کے. یہ عرقے انفال نکلے گا تو دعائیں قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب بہنوں کو معاف کرے. اللہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر ڈال دے. اللہ اثر ڈال دے. اللہ ہماری دعائیں اثر سے خالی ہمارے اندر اثر ڈال دے. تو یہ دعائیں جو ہمارے رب کے سامنے اللہ کے نبی ساری رات کر رہے ہیں اور اللہ کے دیکھیں جو یار غار ہیں ثور ہیں بدر و حنین ہیں حضرت ابوبکر صدیق چادر بٹھا کے آپ کو ڈال رہے ہیں حسبک یا رسول اللہ آپ نے تو حد کر دی. اللہ آپ کو کبھی نامراد نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ آ گیا کہ میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم. اس یغشیکم النعاس نعاسا امانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اور اس وقت جب جو غنودگی تھی تمہارے اوپر نازل کی اللہ کی طرف سے ہوئی اور آسمان سے بارش برسائی گئی پانی صاف تھا جس سے تمہیں جو اللہ تعالیٰ پاک کرے اور رجز الشیطانی اور نجاست کو دور کرے والی یربط علی قلوبکم تمہارے دلوں کو مضبوط کرے ویثبت به الاقدام اور تمہارے جو ہیں قدم جما دے. اب مدد دیکھیں فرشتوں کی کیسے نزول ہوا ہے کہ جب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس کافر کو فرشتہ مارتا نا وہ سبز رنگ کا ہو جاتا ہے اور کوڑے سے سبز رنگ کا اس کا جسم ہوتا پہچانا جاتا کہ فرشتے نے اس کو مارا. ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کافر کے پیچھے دوڑ ہے اوپر سے کوڑے کی آواز آئی ہے سوار کی بھی کہہ رہا ہے ہی زوم یعنی فرشتے نے اپنے گھوڑے سے کہا ہی زوم آگے بڑھ. پھر دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا اس کے ناک پہ نشان تھا اور سر پھٹ گیا جیسے کسی نے اس کو کوڑا ہمارا سارا جسم سبز ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ جبرائیل امین ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے ہیں اور ان کے اندر لڑائی کے ہتھیار ہیں. ٹھیک ہے یہ 70 مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا 70 کو قید کیا. اور مدد کیسی آئی تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو کیسے کیسے اسباب بن جاتے ہیں اس کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ظاہری اسباب بھی اختیار کیے تھے اور پوری رات جو مسبل اسباب کے سامنے سر کو بھی جھکایا تھا. دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں اسباب بھی اختیار کرو اور پھر رب پہ توکل بھی کرو. ٹھیک تو کیسے پہلے مدد تو آئی تھی نا بڑے بڑے پانی رات کو جب بارش ہوئی ہے تو بڑے بڑے حوض بنائے گئے پانی جمع ہو گیا پھر ریت جم گئی پھر جو ریت تو ان کی جم گئی لیکن باقی کا پانی بہہ کے جب اترائی میں گیا تو وہاں کیچڑ ہو گیا. ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آسان صورت یہ پیدا کی کہ مسلمانوں کو نا ان کو غنودگی طاری ہو گئی ان کے اوپر. تو طلحہ کہتے ہیں کہ میری تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی. یہ کیوں تھا ان کو نیب کیوں ان کو یہ تھوڑی سی غنودگی کی تاکہ وہ فریش ذہنی طور پہ فریش ہو جائے. ٹھیک ہے اور پھر ان کو یہ جو کافروں کو مسلمانوں کا لشکر دو گنا نظر آ رہا تھا.
یعنی یہ سارا لشکر جو تھا نا مسلمانوں کو 2 گنا نظر آیا. ٹھیک ہے. تو اس یغشیکم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. جب وحی کی رب نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جمائے رکھو قدم ایمان والوں کے. سعول کی فی قلوب الذین کفروا اور ڈالوں گا میں کافروں کے دلوں میں روب. فضربوا فوق الاعناق جوڑوں پہ لگاؤ ان کے ضربیں گردنوں پہ اور عناق وضربوا منہم کل بنان ہر جوڑ کے اوپر. ذالک اس لیے تھا بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ کافر تھے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب. ذالکم یہ اس لیے تھا فذوقوا اس کو چکھو وان للکافرین عذاب النار وہ کافروں کے لیے عذاب نار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اب یہاں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں تم دیکھو کافروں کو تو اپنے پیٹھوں کو مت پھیرنا. اچھا اب یہاں پہ نا یہ جو کہا ذالکم فذوقوا کہ چکھو اپنے کیے کے عذاب. یہ اتنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مکہ کی جو تکلیفیں تھیں اور پھر ایک آپ نے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی ہیں. لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ جب دیکھیں آج ہم حرم کو دیکھتے ہیں اور صحن حرم کو دیکھتے ہیں تو مکہ تو اس زمانے میں اتنا ہی ہوگا نا حرم کا اتنا ہی علاقہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ وہاں پہ نماز پڑھے تھے تو ابو جہل اور ساتھی آپس میں ٹھٹھا اڑاتے کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک اونٹنی کا بچہ اس کا بچہ دان جو اوجڑا ہے وہ اٹھا کے لاؤ اور سب محمد سجدہ کر ان پہ ڈال دو. تو ایک عقبہ بن ابی معیط کافر گیا اس نے ایسے کیا ڈالا اور عبداللہ بن مسعود کا میں چھوٹا تھا میری ٹانگیں پتلی تھی یعنی چھوٹا سا لڑکا تھا میں کچھ نہ کر سکا میں بھاگا گیا گھر واپس. تو حضرت فاطمہ سے ذکر کیا وہ آئیں اور بچے یہ جو بچہ دان تھا یعنی اوجڑ اس کو اٹھا کے پھیرے پھینکا. تو اس وقت جب دیکھیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ اپنی باپ کی تکلیف پہ روئی. بیٹی کے آنسو دیکھ کے تو اللہ کے نبی نے تب بات دعا کی کہ اللہم علیک بقریش اللہ اب قریش سے تو خود ہی نپٹ لے. اب جب یہ دعا کی تو اس وقت ان کافروں کو تو پھر اپنی پڑھ کے پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں صادق و امین ہیں اور شہر یہ مکہ ہے اور حرم کے سامنے ہے بیت اللہ سامنے. فوراً ان کو بھاگتے طرف بھاگ گئے. لیکن یہ جتنے بھی کافر تھے نا ان میں ابو جہل تھا عتبہ بن ربیع شیبہ ولید امیہ یہ عقبہ جتنے بھی تھے عمارہ بن ولید یہ سارے کے سارے بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں گری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کے ان کو پھر کہنے لگے کہ اے عتبہ بن ربیع کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں تھا. اے ولید بن عتبہ تو صحابہ نے بڑا کہا ان کو بڑا عجیب لگا یار